ہے حدیث اور ایک ہے سنت، ان دونوں میں جو فرق ہے اس کو خوب سمجھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تمسکوا بہا وعضوا علیہا بالنواجذ۔ اب احادیث مبارکہ کے حوالے سے دو چیزیں ہیں، ایک ہے حدیث اور ایک ہے سنت، ان دونوں میں جو فرق ہے اس کو خوب سمجھ لیں۔ حدیث کہتے ہیں کہ ہر وہ چیز جس کی نسبت رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہو اس کو حدیث کہتے ہیں۔ اور پھر حدیث کے ضمن میں چار چیزیں آتی ہیں، اقوال رسول، افعال رسول، تقریرات رسول، اور وہ ذاتی اوصاف اور وہ ذاتی احوال جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص تھے، یہ بھی حدیث میں شامل ہے۔ جبکہ سنت کس کو کہتے ہیں؟ سنت اس طریقے کو کہتے ہیں، اس راستے کو کہتے ہیں جس پر امت کو چلنے کا حکم دیا گیا ہے، اور وہ باتیں کہ جن کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان پر مسلمانوں کو چل کے عمل کرنا چاہیے، اس کو سنت کہتے ہیں۔ یا اس کو عام الفاظ میں، سادے الفاظ میں آپ یوں سمجھیں کہ سنت کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کے اس مبارک عمل کو کہ آپ نے تسلسل کے ساتھ وہ عمل کیا اور آخر تک آپ اسی پر رہے، اس کو سنت کہتے ہیں۔ اس کو اب ان موٹی تعریفات کی روشنی میں ہر حدیث سنت نہیں ہوتی، لیکن ہر سنت حدیث ضرور ہوگی، یہ بات بھی سمجھ لیں۔ امت کے لیے حدیث اور سنت میں سے کس پر عمل کرنے کا اور امت کے لیے قابل اتباع چیز کون سی ہے، حدیث ہے یا سنت ہے؟ تو جملہ احادیث میں اور قرآن و سنت کی تعلیمات میں جہاں پر بھی پیغمبر علیہ السلام نے اپنی اتباع کے لیے جو الفاظ استعمال کیے ہیں وہاں سنت کا لفظ استعمال کیا ہے، حدیث کا لفظ استعمال نہیں کیا۔ آپ علیہ السلام نے مثال کے طور پہ علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین، تم پر میری سنت اور میرے خلفاء راشدین کی سنت لازم ہے کہ اس کو پکڑ کے رکھیں، اس کو تھامے رکھیں۔ اور اسی طرح بہت سی روایات ہیں کہ جس کے اندر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو فتنے اور فساد کے زمانے کے اندر بھی میری ایک سنت کو زندہ کرے گا اس کے لیے 100 شہیدوں کا اجر ہے، اس طرح اور بہت سی روایات ہیں۔ تو جہاں پر بھی اتباع کے لیے اور عمل کے لیے اگر حضور علیہ السلام نے اپنی اتباع اور عمل کے لیے کوئی لفظ استعمال کیا ہے تو وہ سنت ہے، حدیث نہیں۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ وہ حدیث جو سنت کے درجے کو نہیں پہنچی اس پر عمل کرنا جائز نہیں ہے۔ ہر حدیث، ایسی حدیث کی جو سنت کے درجے کو نہ پہنچی ہو اس پر عمل کرنا جائز نہیں ہے۔ اور احادیث میں تو بہت سی منسوخ حدیثیں بھی آتی ہیں اور بہت سے وہ احکامات بھی آتے ہیں جو بعد میں منسوخ ہو گئے۔ بہت سے ایسے واقعات ہیں کہ مثال کے طور پہ ابتدائی اسلام کے اندر جو ہے صحابہ کرام نماز میں باتیں کیا کرتے تھے، اب ہم ان کو سنت نہیں کہیں گے بلکہ ان کو حدیث کہیں گے۔ بہت سی ایسی غیر فعال اور غیر مروجہ چیزیں جو آپ علیہ السلام کے زمانے میں تھیں، ابتدائی زمانے میں، پھر درمیان میں آخر میں ان کے احکامات منسوخ ہو گئے یا ان کو تبدیل کر دیا گیا، اب وہ حدیث کا حصہ تو ہیں لیکن وہ سنت نہیں ہے۔ لہٰذا ہمیں بحیثیت امت آج جس چیز کو فالو کرنے کا، عمل کرنے کا، اتباع کے لیے جس چیز کا کہا جاتا ہے وہ سنت ہے۔ ہمارے لیے قابل اتباع چیز جو ہے وہ سنت ہے۔ جملہ احادیث میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو حدیث تو ہیں لیکن سنت نہیں ہے، لہٰذا ہمیں سنت کو لازم پکڑنے کا حکم ہے۔ اور اسی کے متعلق جیسے کہ روایات میں آتا ہے کہ ایک وقت آئے گا امت میں 73 فرقے ہوں گے اور ان میں کامیاب ہونے والا وہ فرقہ ہوگا ما انا علیہ واصحابی۔ تو وہاں پر بھی دیکھیں ما انا علیہ واصحابی، جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ حضور علیہ السلام کی ذات نے آخر تک جس عمل کو کیا اور آپ کے بعد صحابہ نے اسی عمل پر مداومت کے ساتھ اور بڑے اہتمام کے ساتھ عمل کیا، اسی کو ہی سنت کہتے ہیں۔ لہٰذا آج کی امت کے لیے، آپ کے لیے اور میرے لیے آج کے اس میسج میں یہی سبق ہے کہ ہم نے حدیث کو نہیں، سنت کو لازم پکڑنا ہے، اور یہ راہ نجات ہے۔ اور اس ضمن میں بہت سے آج کل آپ دیکھ سکتے ہیں کہ معاشرے کے اندر بہت سے لوگ ایسے ہیں جو ہر بات پر حدیث کی بات کرتے ہیں کہ حدیث جو ہے فلاں موضوع پر یا فلاں بات پر فلاں حدیث موجود ہے، فلاں حدیث موجود ہے، فلاں حدیث موجود ہے۔
ٹھیک ہے بھائی، حدیث موجود ہے، اس حدیث کی اپنی حیثیت کیا ہے؟ وہ حدیث ناسخ ہے، وہ حدیث منسوخ ہے، وہ ابتداء اسلام کی حدیث ہے، وہ درمیان کی حدیث ہے، وہ آخر کی حدیث ہے۔ حضور علیہ السلام کا اس پر عمل کتنا رہا؟ حضور علیہ السلام نے وہ کام بامر مجبوری کیا تھا، حضور علیہ السلام نے وہ کام جو ہے آپ نے کسی مسئلے کی وضاحت کے لیے وہ کام کیا تھا، عمل متواتر جو تسلسل کے ساتھ آپ نے کیا، اور اسی پر آپ علیہ السلام آخر تک رہے اور اسی کو صحابہ نے فالو کیا، اس کو حدیث نہیں، اس کو سنت کہتے ہیں، اور یہی امت کے لیے قابل اتباع چیز ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں حدیث مبارکہ کی بنسبت سنت کو سمجھنے کی اور ان دونوں میں فرق کو خوب سمجھنے کی اور سنت کو بڑے اہتمام کے ساتھ تھامنے کی اور اس پر عمل کی اللہ رب العزت ہمیں توفیق عطا فرمائے۔